پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف کبھی کسی طاقتور کے لیے یا کمزور کے لیے الگ الگ نہیں ہوتا۔ انصاف ہمیشہ ایک جیسا، وہ چہرہ نہیں دیکھتا، وہ طاقت نہیں دیکھتا، وہ کمزوری نہیں دیکھتا، اور کبھی انصاف کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم کسی سے یہ توقع بھی نہیں رکھتے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ آج اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی کو ڈھیل دی جا رہی ہے یا جو ہو رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں، تو قوم سوال تو کر رہی ہے، کیا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے یا نواز شریف کے لیے یہ سارے قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے؟ اور کیا ہم خواہش یہ نہ رکھیں کہ جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک بت کو تراشا گیا 3 اداروں نے مل کے، اور آج کیا وہ بت جو ہیں یا وہ بت جو ہے اس کو سہولت اسی طرح مل رہی ہے یا کسی ایک جانب سے زیادہ اور کم مل رہی ہے، یا کوئی نیوٹرل ہو گیا ہے؟ اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں چیزیں تو نظر بھی آنا چاہیے، جو کہ ابھی 3 جانب سے جو اس بت کو تراشا گیا تھا، کئی جگہوں سے نظر اس طرح نہیں چیزیں آ رہی۔ یہ قوم کا سوال ہے۔ اور میں ہمیشہ شیخ رشید کی شیخ چلیاں جو ہیں اس سے متاثر ہونے والا نہیں، مگر شیخ رشید کی یہ بات مجھے کسی حد تک نظر آتی ہے، پوری ہوتی، کہ انصاف کے حصول کے لیے لوگ باہر آئیں گے، کہیں خدا نہ خواستہ انصاف کے لیے لوگ باہر نہ آ جائیں، تو پھر اگر ہم یہ سوال کریں کہ ہم نے سیاست قربان کی ریاست کے لیے، جو کہ ریاست کو ضرورت ہوگی تو بار بار یہ قربانی ہم دیں گے، مگر کیا آئین قانون کی بالادستی کے لیے وہ انصاف جو قوم چاہتی ہے دیکھنا، اس کے لیے کیا اداروں کو دباؤ میں لایا جائے گا یا اداروں پر چڑھائی کی جائے گی، حملہ آور ہوں گے؟ کبھی ہماری یہ خواہش نہ تھی نہ ہے، مگر انصاف کے حصول کے لیے بڑے دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں قوم باہر نہ آ جائے، اور اگر دباؤ میں کسی کو طاقتور جانچنے کا پیمانہ ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم بھوک افلاس سے تنگ، محرومیوں سے تنگ، جو انصاف نہیں ملتا اس سے تنگ، وہ برداشت کر رہے ہیں ریاست کے لیے، اور جو پھر سوال اٹھتا ہے، قوم کر رہی ہے کہ ہم نہیں کہتے کسی کو کہ کوئی غدار ہے یا کوئی کسی کے ایجنڈے پہ ہے، تو پھر قوم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ 2017 کا چلتا پھلتا پھولتا پاکستان آج جس حال کو پہنچ گیا ہے، یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ یہ سوالیہ نشان ہے ان شخصیات پر بھی جو بینیفیشری تھیں ان سالوں میں۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آج اگر ہمیں دھمکی یہ دی جا رہی ہے
کہ جناب 25 مئی کو میری مکمل تیاری نہیں تھی. اور پھر بھائی آج کون سی تیاری کر کے آ رہے ہو؟ آج گلگت بلتستان، کشمیر سمیت 2 صوبوں کی حکومت، اس کے وسائل اور بلکہ انتظامی امور کو دیکھنے والے اداروں کی سرپرستی میں اگر مسلح جتھوں کو لے کر آ رہے ہو تو کیا ہمیں معلوم نہیں؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ اب تمہاری تیاری کیا ہے اور کن مقاصد کے لیے تم راتوں کو کن کن کو ملتے ہو اور کیا کیا منصوبہ بندی ہوتی ہے؟ تو ایک چابی والا کھلونا ہے، اور چابی والا کھلونا اپنی مرضی سے موو نہیں کرتا. یہ ہمارے علم میں ہے کہ وہ مسلح جتھے جو لے کر آ رہے ہو ساتھ، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں اس دفعہ تیاری سے آ رہا ہوں، کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تم لاشیں گرانا چاہتے ہو. تم راتوں کو ملتے ہو تو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر لاشیں گراؤ گے تو تھرڈ امپائر کی جانب دیکھو گے تو انگلی کھڑی ہوگی. ہم جانتے ہیں کہ تمہارے مقاصد ہیں کیا، مگر یہ مت سوچو اور یہ بھول جاؤ کہ جو اپنی سیاست ریاست کے لیے قربان کر سکتے ہیں وہ ریاست کو کبھی خطرے میں دیکھ کر خاموش رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہونے دیں گے. بلکہ میری تو ایک ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا جا رہا ہوں کہ ہمیں علم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں سے کھلواڑ کے بعد آپ مذہب سے بھی جس طرح کھلواڑ کرتے آ رہے ہو، وجہ صرف ایک ہے، آپ چاہتے ہو کہ ریاست میں خون ریزی ہو. آپ کوئی موقع، آپ کوئی سائڈ چھوڑ نہیں رہے. آپ معیشت ہو، آپ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکیاں دو. کیا ہم نے کبھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو نام لے کر دھمکی دی ہوتی تو ہم اس جگہ ہوتے؟ اور کیا آج بھی قوم اگر کہہ رہی ہے کہ لاڈلا لاڈلا ہی نظر آ رہا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو یہ جو مختلف جماعتوں سے پرندے اکٹھے کیے گئے تھے تمہارے لیے 2012 میں، اور آپ کا جو آج کا وزیر اعلیٰ پرویز لائی ہے، اس کے بقول اس نے شکایت کی تھی ایک ادارے کے سربراہ سے، تو اس کو تسلی دی گئی تھی کہ تمہیں بھی کچھ دیا جائے گا بقول پرویز الہی کے. اگر آج بھی تم لاڈلے نہ ہو تو یہ جماعت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے. آج بھی ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر نہ کرو، ہاتھ پہ گیا ہے. اگر آئین قانون سے ماورا کوئی سوچ رکھتا ہے، کوئی اس کو سہولت کاری کا کام دے رہا ہے، جو کہ ہمارے علم میں ہیں چیزیں، مگر قوم کے ریاست کے وسیع تر مفاد میں جو سیاست کی قربانی دینے کا مقصد تھا اس کو پورا کرنے کی خاطر خاموش ہیں. مگر مت کوئی سمجھے کہ تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی ہو اور ہم خاموش رہیں. مگر مت کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر تباہی و بربادی ہو جائے تو ہم خاموش تماشائی بنتے اس کو دیکھتے رہیں. ہم اس قوم کے، اس ریاست کے محافظ اداروں کے ساتھ نہیں بلکہ آگے کھڑے ہیں. ہم نے پہلے قربانی دی ہے. اور جس طرح نواز شریف نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جماعت میں سے بھی
سیاسی ورکروں میں سے بھی سب سے پہلے قربانی لیڈر نے خود دے کر ایک راستے کا تعین کیا، ایک راستہ دکھایا کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے اگر لیڈر قربانی دے سکتا ہے تو سیاسی ورکر کو بھی سوچنا ہوگا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور اگر اس کو کوئی سہولت کاری آج بھی دے رہا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اور یہ بار بار جو بات کر رہا ہے نومبر کی اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہے، تو شیخ رشید فواد چودھری اور یہ شخص فتنہ فساد کر کے اکتوبر کی جو اور اس کے بعد نومبر کی بات کرتے ہیں، یہ لاشیں گرا کے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں جو کسی طور ہونے نہیں دیں گے۔ اور سب پاکستانی محب وطن لوگوں کو جو اداروں میں بیٹھے ہیں، کسی کی دشمنی یا کسی کے عشق میں مبتلا کسی کو نہیں ہونا چاہیے، مجھ سمیت۔ ہمیں آئین قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس مشکل گھڑی سے پاکستان کو نکالنا ہے، ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں بلا سکتے ہیں اور بلا رہے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں، وہ تو شاید برداشت کر لیتے ہیں، مگر ریاست کے ساتھ جو کھلواڑ یہ کر رہا ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتا، نہ کریں گے۔ اس لیے احتجاج کرو، ریاستی مشینری دونوں صوبوں کی استعمال مت کرو، نہ کرنے دیں گے۔ احتجاج کرو مگر مسلح نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اپنی بات کرو مگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں نہیں دینے دیں گے۔ آپ اپنے مقاصد جو جمہوری ہیں اس کو پیش کرو قوم کے سامنے، مگر بار بار ڈھٹائی سے جھوٹ مت بولو، اب جواب دیں گے۔ اور کسی طور پر بھی جو تم ایک بات ذہن میں رکھو کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ فائنل کال نہیں دے رہے احتجاج کی، یہ ہمیں علم ہے کہ تمہاری سہولت کاری کرنے والا یا والے تمہیں اب بھی کس امید سے رکھے ہوئے ہیں کہ شاید تیرے دباؤ میں تیری خواہشات پوری کر لی جائیں۔ اب قوم جاگ رہی ہے، اب 2022 ہے، اب 2018 نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان معاشی طور پر بھی، آئینی قانونی طور پر بھی، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، مگر غیر ملکی ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے۔ بہت شکریہ۔ جو آپ نے دوہرے معیار کی بات کی، جو دوہرا معیار عدالتیں یہ رکھی ہے، آپ نے نام نہیں کسی کا لیا، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ آج ایسا جو ڈاکٹر صاحب کو ریلیف ملا اس کی طرف ہے، یا کل احسن اقبال کو جو ریلیف ملا اس کی طرف ہے؟ آپ نے بات کی لاڈلے کی، تو آپ نے پھر بھی نام نہیں لیا۔ لاڈلا کون تھا؟ جو بریکرز کے بہانے چلے گئے یا کچھ اور تھا؟ نام تو لینا کسی کا۔ آپ نے خون ریزی کی بات کی، ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، عدالتوں کی بات کی تو سپریم کورٹ پہ ہوں گے سب کے سامنے ہے۔ اب کچھ بتائیں تو صحیح، کون لاڈلا ہے، ریلیف کس کو مل رہا ہے؟ یہ سوال ہے یا تقریر ہے؟ اچھا، میں سب سے پہلے وہ جو ماڈل ٹاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ان سے سوال کریں جو 4 سال حکومت میں تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے قتل کیے ہیں۔ بھائی تمام ادارے ان کے کنٹرول میں تھے، انصاف کے پیمانے بھی ان کے اپنے تھے، تو پھر کیوں نہیں اس وقت انویسٹیگیٹ کیا یا احتساب یا انصاف کیا؟ اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جناب باہر جانے والے لاڈلے ہیں یا یہاں رہنے والے لاڈلے ہیں، تو کیا آپ کے علم میں نہیں ہے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کیا آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں
کہ ارشد جج نے کیا کہا تھا؟ کیا آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ اب تک لاڈلے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور ایک ایک نقطے پہ ہفتوں باتیں جو ہوتی تھیں اور جس طرح کردار کشی ہوتی تھی اور جو الفاظ استعمال ہوتے تھے، اس لاڈلے کے لیے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ہے لاڈلا؟ جی پلیز۔ جاوید حسین صاحب دنیا میں یہ سب یہ لاڈلا پن جو ہے وہ ادارے کی طرف سے ہو رہا ہے یا کسی ایک فرد کی طرف سے؟ دیکھیں جاوید صاحب، جن 3 اداروں نے مل کے اس بت کو بنایا تھا، جو بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے، تو لوگ تو کہہ رہے ہیں نا بھائی کہ ابھی بھی جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح یہ کہہ رہا ہے بند کمروں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اور جو نام لے رہا ہے ججز کے، جرنیلوں کے، تو کوئی نوٹس تو لے نا۔ پھر فواد چودھری اگر بات کرتا ہے، اندر یہ معافی مانگتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے کسی عدلیہ کے محترم جج کا نام لیا، دھمکی دی، باہر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو معافی نہیں مانگی۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا جس طرح اس کو کہا جا رہا ہے کہ کنونس کیا جا رہا ہے کہ معافی مانگ ہی لو تو تیرے لیے بہتر ہے، کیا کسی اور کو کہا اس طرح؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو قوم سوال کر رہی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو تمام ادارے نیوٹرل ہو کر آئین قانون کے مطابق اس بھون میں پھنسی قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ بہت شکریہ جی۔